اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ تاحشر جو کام آئے وہ قرآن یہی ہے، تاحشر جو کام آئے وہ قرآن یہی ہے، اللہ سے ملنے کا بھی سامان یہی ہے، اور کردار و عمل ایسا بنا لیجیے اپنا، ہر شخص پکار اٹھے مسلمان یہی ہے، ہر شخص پکار اٹھے مسلمان یہی ہے، اور چلتے ہیں تو راہوں سے ہٹا دیتے ہیں پتھر، آقا کے غلاموں کی تو پہچان یہی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں اور وہ باپ کہ جن کا بیٹا، ہمارے عام لوگوں کا بیٹا تو صرف جب بیوی گھر میں آتی ہے تب دلہا بنتا ہے، لیکن خوش نصیب ہے وہ ماں، خوش نصیب ہے وہ باپ کہ جس کا بیٹا دلہن کے آنے سے پہلے دلہا بن رہا ہے۔ سبحان اللہ، جس کا بیٹا دلہن کے آنے سے پہلے پھولوں کے صحروں سے سجایا جائے گا۔ شاعر کہتا ہے برادران ملت اسلامیہ کہ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو، آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن، آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن، صرف ایک بار سورہ رحمان پڑھ کے دیکھو، اور حافظ قرآن جنت کے درجات پہ چڑھتا جائے گا، حافظ قرآن جنت کے درجات پہ چڑھتا جائے گا۔ اپنے ساتھ 10 اور بھی لے جا، خود اللہ فرمائے گا، اپنے ساتھ 10 اور بھی لے جا، خود اللہ فرمائے گا۔ اور حافظ کے ماں باپ پہ دیکھنا رشک سبھی کو آئے گا، حافظ کے ماں باپ پہ دیکھنا رشک سبھی کو آئے گا، عظمت شان و شوکت والا تاج خدا پہنائے گا، عظمت شان و شوکت والا تاج خدا پہنائے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یعلمون والذین لا یعلمون، علم والے اور بے علم والے برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ علم وہ دولت ہے جس کو کوئی چرا نہیں سکتا، علم وہ خزانہ ہے جو کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ علم ہی سے انسان اپنے ماں باپ کا ادب کرنا سیکھتا ہے، علم ہی سے انسان اپنے ماں باپ کے مرتبے کو پہچانتا ہے، علم ہی سے انسان حرام اور حلال کو پہچانتا ہے، علم ہی سے انسان اچھے اور برے کو پہچانتا ہے، علم ہی سے انسان حدیث مصطفیٰ کو پہچانتا ہے، عظمت انبیاء کو پہچانتا ہے، علم کے ذریعے اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ جو بندہ علم حاصل کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی علم کی برکت سے اس کو اتنی عزت عطا فرماتا ہے کہ جب تک وہ بندہ اس دنیا میں رہتا ہے تب بھی اس کا نام روشن رہتا ہے، اور جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تب بھی اس کا نام روشن رہتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی علم پڑھنے والا بچہ ہو، دنیا کا کوئی بھی علم حاصل کرنے والا بچہ ہو، اسکول کے بچے کو دیکھو، اس کے پاس خوبصورت ڈریس ہے، عمدہ بستہ ہے، اچھی چپل ہے، اللہ اکبر۔ مدرسے کے بچے کو دیکھو، پھٹا لباس ہے، پرانی چپل ہے، کپڑا بھی پرانا ہے، لیکن فرق دیکھو، اسکول کے بچے کا بستہ ہے کہاں، بند کانوں پر پڑے ہیں، بستہ پیٹ کے پیچھے پڑا ہے۔ مدرسے کے بچے کا بستہ گندا ہے، میلا ہے، معمولی کپڑے کا ہے، اس میں قرآن نہیں ہے، پارا ہے، پارا نہیں یہ سن القرآن ہے، یہ سن القرآن نہیں قاعدہ بغدادی ہے۔ لیکن مدرسے میں پڑھنے والا بچہ اپنے بستے کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر کے نہیں لے جاتا ہے، بلکہ اپنے سینے سے لگا کر کے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسکول کے بچے کا بستہ پکار کے کہتا ہے چاہے کتنا ہی سجا کر کے بھیجو، علم وہ حاصل کرنے جا رہا ہے جو پیٹ کے پیچھے ڈالنے کے قابل ہے۔ لیکن مدرسے کے بچے کا بستہ پکار کے کہتا ہے چاہے کتنی ہی گندی حالت میں بھیجو، لیکن علم وہ حاصل کرنے جا رہا ہے جو پیٹ کے پیچھے ڈالنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں اپنے سینے سے لگانے کے قابل ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، لیکن آج اماں کو فرصت نہیں ہے بیوی سے، ابا کو فرصت نہیں بیوی سے، اور بیوی کو فرصت نہیں ٹی وی سے۔ تو بتاؤ ہمارے گھر میں دین کیسے آئے گا، ہمارے گھر میں قرآن کی تعلیم کیسے آئے گی؟ آج ہر مسجد کا امام تمہارے بچوں کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، تمہارے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا چاہتا ہے، تمہارے بچوں کے سینے میں قرآن کو اتارنا چاہتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہمارے جتنے بچے اسکولوں میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اتنے بچے مسجد اور مدرسوں میں پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ آج ہماری ساری توجہ مسجدوں کی طرف ہے، لیکن مدرسوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ اگر یہ مدرسے نہ رہے تو پھر مسجد میں صحیح سے نماز پڑھنے والے کہاں سے آئیں گے؟
قرآن پڑھنے کا طریقہ مدرسے میں سکھایا جاتا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے پر کتنا ثواب ملتا ہے یہ بھی مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے، اور ماں باپ کا دل دکھانے پر کتنا عذاب ملتا ہے یہ بھی مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے۔ آج بندہ الٹی سیدھی نماز پڑھ کر کے کہتا ہے اللہ سب قبول کرے گا۔ میرے بھائی ذرا سن تو صحیح، نہ تجھے نماز پڑھنے کا طریقہ یاد ہے، نہ تجھے غسل کرنے کا طریقہ یاد ہے، نہ تجھے التحیات یاد ہے، نہ تجھے ثنا یاد ہے، نہ تجھے درود ابراہیمی یاد ہے، نہ تجھے یہ پتا کہ نماز کی نیت کس طرح کرنی چاہیے، نہ تجھے یہ پتا الحمد کے بعد میں کون سی سورت پڑھنی چاہیے، نہ تجھے یہ پتا اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اس کی جگہ پہ کون سی سورت پڑھنی چاہیے۔ بڑی آسانی سے کہہ دیا کرتے ہو اللہ سب قبول کرے گا۔ نہیں میرے بھائی، نماز کے اندر تو اتنی باریکی ہے کہ اگر تو ناپاک ہو گیا اور ناپاک ہونے کے بعد میں تو نے غسل نہ کیا، صرف نہا کر کے آ گیا تو تو پاک نہیں ہو سکتا۔ اگر غسل کرتے وقت تیری ٹونڈی میں پانی نہیں پہنچا، ایک بال بھی سوکھا رہ گیا تو تیرا غسل نہیں ہو سکتا۔ وضو کے اندر جن اعضاء کو دھونا ضروری ہے، ایک بال کے برابر بھی اگر جگہ سوکھی رہ گئی تو تیرا وضو نہیں ہو سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ جس کا غسل صحیح نہیں اس کا وضو صحیح نہیں، جس کا وضو صحیح نہیں اس کی نماز صحیح نہیں، جس کا غسل صحیح ہوتا ہے اس کا وضو صحیح ہوتا ہے، اور جس کا وضو صحیح ہوتا ہے تو اس کی نماز بھی صحیح ہوتی ہے۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، اللہ اکبر، قرآن کا اعجاز کیا ہے، قرآن پڑھنے والے کا مرتبہ کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب میدان قیامت ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہ ہوگا، ہر انسان ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا۔ ایسے وقت میں دو لائنیں لگی ہوں گی، ایک لائن میں مائیں کھڑی ہوں گی اور ایک لائن میں باپ کھڑے ہوں گے، اور ان کی پیشانیوں سے چاند کی طرح چمک نکل لگی ہوگی، روشنی نکل لگی ہوگی۔ اللہ اکبر، میدان قیامت برپا ہے۔ لوگ پوچھیں گے آخر یہ کون لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے پورا میدان قیامت روشن ہو گیا ہے؟ کیا یہ فرشتوں کی جماعت ہے؟ کیا یہ انبیاء کی جماعت ہے؟ تو بتایا جائے گا نہ یہ نبیوں کی جماعت ہے، نہ یہ فرشتوں کی جماعت ہے، بلکہ یہ وہ ماں اور وہ باپ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا، اپنے بیٹے کو عالم دین بنایا تھا۔ یاد رکھنا، اگر ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، باپ بڑا گناہگار ہے، تختے لگا دیے گئے، قبر کے اندر دفن کر دیا گیا، فرشتے عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، یہ تو بڑے گناہ لے کر کے قبر میں آیا تھا، یہ تو بڑے پاپ لے کر کے قبر میں آیا تھا، لیکن مالک وجہ کیا ہے کہ اس کی قبر پر تو رحمت الہی کا نزول ہو رہا ہے، رحمت کی بارش ہو رہی ہے، رب کی مشیت سے جواب ملا۔ اے فرشتوں، تم نے میرے بندے کے گناہ کو تو دیکھ لیا، لیکن تم نے میرے بندے کے کام کو نہیں دیکھا۔ اے مالک، یہ کون سا کام کر کے آیا ہے؟ کہا تمہیں پتا نہیں، یہ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا کر کے آیا ہے، اپنے بیٹے کو عالم دین بنا کر کے آیا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ ماں، خوش نصیب ہے وہ باپ کہ جس کے مرنے کے بعد میں اس کا بیٹا نماز جنازہ پڑھائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے ماں کے مرنے کے بعد، باپ کے مرنے کے بعد جب بیٹا اپنے ماں باپ کی قبر پہ جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد جب اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے تو رحمت الہی سے جواب ملتا ہے۔ اے فرشتوں، اگر کسی کا بیٹا عالم ہو، اگر کسی کا بیٹا حافظ ہو، وہ اپنے ماں باپ کی قبر پہ آئے تو میری رحمت کو گوارا نہیں کہ میں اس کے ماں باپ کی مغفرت نہ کر دوں۔ اے فرشتوں، جب حافظ قرآن اپنے ماں باپ کی قبر پہ آتا ہے تو میں اس کی برکت سے اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہوں۔ زندگی نے دیا ساتھ تو انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات۔ کلمہ طیب پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ۔